مرنے کے بعد ہر انسان کی قبر میں 2 مرتبہ خطرناک زلزلہ آنا ہے، دہشتناک خوفناک منظر ہوگا۔ پہلا منظر تو وہ ہوتا ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں نا اس کے پاس اس سے سوال و جواب کے لیے، اس وقت کا جو ماحول ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کو قبر کے اندر جو ہوتا ہے عذاب، اگر اس کو تم سن لو تو تمہارے کانوں کے پردے پھٹ جائیں۔ اگر یہ دنیا قبر کے عذاب کو اپنی کانوں سے سن لینا تو کانوں کے پردے پھٹ جائیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جو ہوتا ہے قبر کے اندر، اگر مجھے تم سے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب کو دکھا دے۔ ایک اس وقت کا جو قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، فرشتے آئے ہوئے ہوتے ہیں، سوال و جواب ہوتے ہیں، یہ منظر سب سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اعمال کے حساب سے اس کے جزا یا سزا ملتی ہے۔ دوسرا جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان کی قبر پھٹے گی، ہر انسان کی قبر پھٹے گی، کیا ہوگا؟ اس چیز کو، اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اذا وقعت الواقعہ، کہ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں، یعنی کیا؟ قیامت خافضۃ الرافعہ، کسی کو پست کرے گی اور کسی کو بلند کرے گی۔ یعنی آج جو قیامت کا دن ہوگا یہ طے کرے گا کہ آج کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ ہر انسان اس دنیا میں سکسیس کے پیچھے لگا ہوا ہے، بڑی گاڑی مل جائے، بڑا گھر مل جائے، بڑا مکان بن جائے، یہ سکسیس۔ ابے سکسیس کچھ نہیں ہے۔ جاؤ دیکھو جا کے قبرستان میں ایک کروڑ پتی اور ایک غریب کی قبر، دونوں کی قبریں ویسے ہی کچی آپ کو ملے گی، کوئی فرق آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ جنازہ اٹھا کر جب جاتے ہو تو چاہے وہ کتنا امیر زادہ ہو، چاہے وہ کتنا بھی جھوپڑی میں رہنے والا شخص ہو، لیکن اس کا جنازہ پڑھائے گا وہی امام، اور جنازے میں بھی وہی ساری چیزیں پڑھی جائیں گی۔ کوئی سکسیس دنیا کے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں نا، ان کے اوپر لوگ کتنا بلیو کرتے، وہ پوری زندگی آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسے پیسہ کماؤ، یہ کرو وہ کرو۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دنیا کے لیے پیسہ ضرورت ہے، لیکن یار ایسی سکسیس کا فائدہ کیا ہے جو ایک وقت میں ختم ہو جائے؟ ایک وقت آئے گا نا کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے ایک عالی شان محل تیار کیا، ایسا کہ ایسا محل پوری دنیا میں کہیں نہیں تھا۔ تو 2 لوگوں کو، 2 درباری کھڑے ہوئے، دربان گیٹ کے باہر بادشاہ نے کھڑا کیا اور کہا کہ سارے لوگ جو بھی یہاں سے نکلے نا اس سے پوچھنا کہ اس محل میں کوئی کمی نظر آ رہی ہے، تو اب اس میں کوئی کمی ہو تو بتائے۔ سارے کہہ رہے ہیں یار بڑا خوبصورت، بہت اچھا، بڑا عالی شان، آج کا دور ہوتا تو سیلفی لی جاتی وہاں۔ تو بہرحال بہت خوبصورت، کسی نے کوئی اتنی سی بھی کمی نہیں نکالی۔ بادشاہ نے پوری دنیا میں سب سے الگ وہ محل بنایا تھا، لیکن 2 کمبل پوش لوگ جا رہے تھے، کمبل اوڑھے۔ انہیں روکا، ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا اس محل کے اندر تمہیں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ تو کہا کہ ہاں، اس میں 2 بڑی کمیاں نظر آتی ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آج تک کوئی ایک چھوٹی سی کمی نہیں بتا پایا اور تم 2 بڑی کمیاں بتا رہے ہو۔ تو وہ دونوں لوگوں کو بادشاہ کے پاس پکڑ کے لے کر آئے۔ کہا بادشاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ اس مکان میں، اس بلڈنگ میں 2 بڑی کمیاں ہیں۔ کہا اچھا بتاؤ کون سی 2 بڑی کمیاں ہیں؟ کہا پہلی کمی یہ ہے کہ ایک دن آئے گا کہ اس میں جو رہنے والا، جو اس کا بادشاہ ہے، ایک دن آئے گا کہ وہ بادشاہ نہیں رہے گا۔ پہلی کمی، جو سب سے بڑی کمی ہے۔ اور دوسری کمی یہ ہے کہ ایک دن آئے گا کہ یہ محل ہی ختم ہو جائے گا، یہاں کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا بادشاہ نے کہ کیا کوئی ایسا بھی محل ہے جس کا رہنے والا کبھی نہ مرے؟ ایسا بھی محل ہے جو کبھی ختم نہ ہو؟ کہا ہاں ہے نا، للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ فرماتا ہے ان پرہیزگاروں کے لیے اس کے رب کے یہاں ایسی جنتیں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، پاک ستھری بیویاں ہیں، اللہ کی رضامندی ہے، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ وفرش مرفوعہ، وہ اونچے اونچے بستروں میں بیٹھے ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن کامیاب ہونے والے لوگ ہوں گے۔ سکسیسفل، یہ جملہ کتنا آدمی کو میٹھا لگتا ہے کہ یار فلاں بندہ سکسیسفل ہے۔ یار کیسا سکسیسفل کہ ایک دن موت آنی ہے؟ کیا سکسیسفل کہ ایک دن اس کو قبر کے اندر جانا ہے؟ یہ کیسا سکسیس ہے کہ عمارتیں، محل تیار کر لی اور ایک دن اس محل کو ویران ہونا ہے، جنازہ اٹھنا ہے، 4 کے کاندھوں کے اوپر آنا ہے؟ اور یہ پھر تو فل کیسا ہوا یہ سکسیس؟ یہ سکسیسفل نہیں ہے۔ جو ہمیشہ کے لیے سکسیس ہو جائے اس کو سکسیسفل کہا جاتا ہے۔ کون سکسیسفل؟ وہ سکسیسفل جو بھلے اس دنیا میں ایک جھوپڑے کے اندر رہتا ہو، لیکن اگر اس نے اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیا، رب کعبہ کی قسم، وہ سکسیسفل ہے۔ اگر کوئی انسان بہترین عمارتوں میں رہتا ہو، اگر اس نے اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیا، وہ انسان
انسان سکسیسفل ہے تو قیامت کے دن جو لوگ کامیاب ہوں گے وہ ہے سکسیس، اس کو کہتے ہیں سکسیسفل۔ تو قیامت کے بعد قیامت ونفخ فی الصور، سور پھونکا جائے گا، اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، ایک بندے کو بھی پیچھے نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ سب کو بلائے گا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، ایک ایک بندے کو بلا کے اللہ تعالیٰ سب سے سوال کرے گا۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اتقوا ربکم یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، کیوں؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا خوفناک ہے۔ کیا ہوگا اس دن؟ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اللہ فرما رہا تم اس دن دیکھو گے لوگوں کو نشے کی حالت میں، وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن نشے میں کیوں لگ رہے ہوں گے؟ کیونکہ ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب ہے ہی بڑا سخت۔ تو قیامت کا دن جو ہوگا وہ طے کرے گا کہ کون انسان سکسیس ہے، کون دنیا میں اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے آیا ہے، کون دنیا میں رہ کر دنیا میں پڑھ کے آیا ہے، کون اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے آیا ہے۔ جو ناراض کر کے آیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا، جو کامیاب وہی انسان ہے جس نے دنیا میں اللہ اس کے رسول کو راضی کیا تھا۔